کیا واقعہ ہی ہماری زندگی کسی انسان کی نظر کے قابو میں ہے؟ ہماری اصل لڑائی بری نظر سے نہیں بلکہ روحانی کمزوری سے ہوتی ہے۔ یسوع ناصری کے نام میں جو ہمارا مستعد محافظ ہے، آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام ادیب شہزاد ہے اور آج کی ڈیووشنل تھاٹ ایک ایسے سوال پر ہے جو ہمارے معاشرے میں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ آپ کو کسی کی بری نظر لگ گئی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی اچانک بدلنے لگتی ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، گھر میں بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، دل بے سکون رہنے لگتا ہے یا خوشیاں جیسے کہیں گم ہو جاتی ہیں۔ ایسے وقت میں لوگ فوراً کہتے ہیں کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ یہ جملہ ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو چکا ہے کہ اکثر لوگ ہر مشکل کو کسی کی بری نظر سے جوڑ دیتے ہیں۔ کوئی تعویذ ڈھونڈتا ہے، کوئی ٹوٹکے کرتا ہے اور کوئی ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نظر اتار سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں خود سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہیے، کیا واقعہ ہی ہماری زندگی کسی انسان کی نظر کے قابو میں ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کا کلام ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا بھروسہ انسانوں، تعویذوں یا ٹوٹکوں پر نہیں بلکہ صرف خدا پر ہونا چاہیے۔ امثال 29 باب اور 25ویں آیت میں لکھا ہے، انسان کا ڈر پھندا ہے لیکن جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا۔ آمین۔ جب ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہر مصیبت کسی کی بری نظر کا نتیجہ ہے تو دراصل ہم اپنے دل میں خوف کو جگہ دے دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، خوف انسان کو کمزور، سوچ کو قید اور ہمیں خدا کی قدرت سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن بائبل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ آسمانی باپ ہماری ہر حالت سے واقف ہے۔ متی کی انجیلی بیان 10ویں باب 29 سے 31 آیت میں یسوع مسیح فرماتے ہیں، کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی؟ بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں۔ پس ڈرو نہیں، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے۔ آمین۔ یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہماری زندگی کسی کی بری نظر کے اختیار میں نہیں بلکہ خدا کی قدرتی حفاظت میں ہے۔ یہ سچ ہے کہ دنیا میں حسد اور بدخواہی موجود ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کی خوشی برداشت نہیں کر پاتے۔ بائبل بھی ہمیں بتاتی ہے کہ حسد انسان کے دل کو تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں خوف میں جینے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ ایمان میں مضبوط رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ زبور 121 7ویں اور 8ویں آیت میں ایک خوبصورت وعدہ ملتا ہے، خدا ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا، خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ آمین۔ سوچے، جب خدا خود ہماری حفاظت کر رہا ہو تو پھر ہمیں کس چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں مشکلات بڑھ رہی ہیں تو فوراً یہ نہ سوچیں کہ کسی کی بری نظر لگ گئی ہے۔ اس کی بجائے اپنے دل کا جائزہ لیں، خود سے یہ سوال کریں، کیا میں خدا کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں؟ کیا میرا ایمان مضبوط ہے؟ ہماری اصل لڑائی بری نظر سے نہیں بلکہ روحانی کمزوری سے ہوتی ہے۔ جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو خوف، شک اور منفی خیالات ہمارے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح میں مکمل حفاظت اور آزادی موجود ہے۔ یوحنا کا پہلا خط 4 باب اور 4 آیت ہمیں حوصلہ دیتی ہے، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ آمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسیح ہماری زندگی میں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حسد اور کوئی بری نظر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے اگر آج آپ کے دل میں یہ خوف ہے کہ شاید کسی کی بری نظر لگ گئی ہے تو اس خوف کو اپنے دل سے نکال دیں اور اپنی نظریں خدا کی طرف اٹھائیں، خدا کے حضور دعا کریں۔ یاد رکھیں، ایماندار کی سب سے بڑی حفاظت کسی تعویذ یا ٹوٹکے میں نہیں بلکہ خدا کی حضوری میں ہے۔ لہٰذا آج سے اپنی زندگی کو خوف کی نظر سے نہیں بلکہ ایمان کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ خدا اپنے بچوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اپنی کامل سلامتی، حفاظت اور برکت سے بھر دے۔ آمین۔